بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آذربائیجان کے صدر 2 روزہ دورے پر اس وقت پاکستان میں ہیں۔ اس سے قبل وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بھی آذربائیجان کا دورہ کیا اور ان کی دعوت پر وہ ایک بڑی خبر کے ساتھ، ایک بڑے پیکج کے ساتھ پاکستان آئے ہیں۔ اب وہ پیکج کیا ہے، اس سے پاکستان کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے، آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید ذوالفقار علی شاہ صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام شاہ جی کیسے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ شاہ جی، آذربائیجان کے صدر پاکستان میں ہیں جی بالکل، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک اہم ترین خبر کے ساتھ یا اہم ترین پیکج کے ساتھ پاکستان میں آئے ہیں۔ تو وہ کیا چیز ہے جو پاکستانیوں کے لیے انہوں نے کہا جی بڑی اہم ہے اس وقت، اگر پاکستان اس پر عمل کر گزرا تو؟ اچھا جی صاحب، ایک چیز میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے مجھے اجازت دیں، میں کہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو دعوت دی ہے اسے چند دن سے زیادہ نہیں گزرے جی ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ فوری طور کے اوپر اگر پاکستان کے دورے کے اوپر آ گئے ہیں جی تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ خاص چیز، خاص خبر لائے ہیں، تو وہ خاص خبر جو ہے وہ صرف پاکستان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی بلکہ اس کی امپورٹنس جو ہے وہ آذربائیجان کے لیے بھی ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، جب یہاں پہ جس جگہ پہ یہ بات ہو کہ دونوں فری کین جو ہیں وہ ان کے لیے ایکول فائدے کی فائدہ ہے، تو سر پھر مقصد کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ بالکل ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ جس طرح پاکستان کی میں بات کروں گا کہ آئی پی پیز ہیں 90s کے آدھی دہائی کے آگے جو معاہدے ہوئے تو پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ جو تھی نا وہ محترمہ بینظیر شہید کہتی ہیں کہ افطار اور سحر کے وقت بھی ہوتی تھی، تو یہ مجبوری تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ وہ لائے ہیں کہ چونکہ وسط ایشیائی ریاستیں جو ہے نا سینٹرل ایشیا کی، جو صاحب وہ گیس اور تیل کی دولت سے مالا مال ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کرائسس ہے انرجی کا، ہاں سب سے بڑا کرائسس ہی انرجی کا ہے۔ اچھا، انرجی کے کرائسس کو ہم لوگ عام بندہ جو ہے نا وہ یہ لیتا ہے کہ جناب یہ بجلی دے بل بد گئے، لیکن جو صاحب بالکل یہ عوام کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے پرسنل، کہ اس کے پاس بجلی کے غریب ہے، مہنگائی کا مارا ہوا ہے، لیکن ان دی براڈر وے اگر آپ دیکھیں نا تو پاکستان کی جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے، پاکستان کی وہ ایکسپورٹ کا مقابلہ نہیں کر پاتی کیونکہ اسے بجلی مہنگی ملتی ہے، اس کو تیل گیس مہنگا ملتا ہے۔ اچھا، اب آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ پاکستان کے اس دفعہ جو فارن ایکسچینج آیا ہے جو بیرونی ملک پاکستانی ہے سر وہ 30 ارب ڈالر سے زیادہ آیا ہے، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، اور اب جو آ رہا ہے منتھلی وہ 3.3 ارب ڈالر، یہ یعنی نیکسٹ ایئر انشاءاللہ 2024-25 میں وہ 36 ارب ڈالر سے شاید ایکسیڈ کر جائے، ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری کو سستی بجلی مل جاتی ہے، سستا گیس مل جاتا ہے، تو سر وہ انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے تو چوئی صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، آپ ترلے کر رہے ہیں، آپ منتیں ہماری گورنمنٹ کر رہی ہیں، پاؤں پکڑ رہے ہیں کس کے؟ آئی ایم ایف کے ایک ڈالر کے لیے، بالکل۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ 3.30 ارب ڈالر 2 سال میں ملے ہیں، 2022 سے ترلے کر رہے ہیں نا جی، ٹھیک ہے، تو اگر پاکستان کو یہی ایکسپورٹ بڑھ جائے اور 1 سال کے اندر اسے 30 ارب ڈالر مل جائے تو سر ہمیں کیا ضرورت ہے آئی ایم ایف کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس ڈالر سے اگر ہمارے پاس فارن ایکسچینج آتا ہے پاکستان کا قرضہ ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا قرضہ ادا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 18,500 ارب روپے کا جو بجٹ بنا ہے اس میں سے 9,500 ارب جو ہے وہ سود کے اوپر جانا ہے، بیرونی قرضہ جات کے اوپر۔ تو اگر ہمیں سستی گیس، سستا تیل مل جاتا ہے تو سر ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہے، اور پھر اس شکل میں تو چوئی صاحب مجھے ایک چیز بتائیں کہ میں آپ کو ایک کال کرتا ہوں اور آپ کرٹسی میں میرے گھر پہ چلے آتے ہیں بھاگے تو مجھے تو آپ کو ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے۔ تو جس طرح آذربائیجان کے صدر آئے ہیں پاکستان کے اندر تو ظاہر ہے کہ وہ پرسنل کسی اپنے بیٹے کی شادی کی دعوت تو نہیں دینے آئے، ان کے پاس گیس اور تیل کے جو ذخائر ہیں وہ اپنے ملک کے انہوں نے بھی بیچنا ہے نا کہیں نہ کہیں، انہوں نے بھی، ہاں سر آپ یہ دیکھیں نا سر، جب ایران اور عراق کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں تو عراق کیا کرتا ہے؟ تیل ہی بیچتا ہے نا گیس، تو اس کے اوپر پرابلم آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی ولنگ ہے پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں، کس کی؟ تیل اور گیس کی، اور یہی ہماری ضرورت ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا یہ مقصد آپ سمجھ لیں کہ بریکنگ نیوز ہے اور بریک تھرو ہوگا پاکستان کی اکانومی کے لیے۔ اچھا شاہ جی، ایک تو یہ ہو گیا، دوسری طرف روس نے بھی پاکستان کو آفر کر دیا کہ وہ سستی LNG جو ہے نا وہ پاکستان کو فراہم کرنے کو تیار ہے،
لیکن اس میں تھوڑی سی ہرڈل ہو سکتی ہیں کیونکہ امریکی پابندیاں جو ہیں ان کا شکار ہوا سکتا ہے پاکستان، یا اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جو سب بات یہ آ جاتی ہے کہ پاکستان کے لیے جو ہے نا اپرچونٹیز کی کمی نہیں ہے جی ٹھیک ہے، لیکن پاکستان پہلے دن سے امریکن بلاک میں چلا گیا ہے ٹھیک ہے، بالکل جائے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ رشیا سوویت یونین کے جو شرازہ بکھرنے سے پہلے بائی پولر تھی نا دنیا، ہاں جی آج یونیپولر ہو گئی، تو ہم دنیا کی اکلوتی جو سپر پاور ہے اس سے متھا تو نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے، لیکن بالکل وہ آپ اس سے دوستی رکھیں، لیکن دوستی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے مفادات پہ آپ سمجھوتا کچھ ڈال دیں امریکن۔ ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی جو صاحب کہ آپ نے پچھلے دنوں خبر آئی ہے ایک کہ جناب 12 سے 13 ملین جو لیٹر پیٹرول ہے اس کا ایران سے سمگل ہو کے آتا ہے، جسے ہم نے کوشش کر کے 5 سے 6 ملین ڈالر پہ اب لے کے آئی گا۔ اچھا اس میں بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے جو صاحب کہ وہ کہتے ہیں جی 15 روپے سے لے کے 22 روپے لیٹر تک ملتا ہے ٹھیک ہے، وہ سمگلر خریدتے ہیں جو ایرانی کسی سمگلر سے۔ اب اسے اگر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ خریداری کرے تو وہ تو بڑی ایک اور بھی سستا ہو جائے گا تو یہ کون سی جگہ سے پیٹرول خریدتے ہیں جو یہ 250-300 کے اندر ان کو پڑتا ہے؟ شاہ جی یہ تو ظاہر ہے ساری آپ نے جو رشیا کا کہا تھا کہ ایلن جی دے رہے ہیں تو سر جی بالکل انہیں رشیا کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے۔ پہلے بھی جو آئے ہیں کنٹینر کارگو جہاز پورا آیا ہے تو سر اس کے بعد پاکستان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگی، تو تھوڑا سا ہمت اور حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پکڑیں، اور اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ اور ریاستی ادارے سر ایک چیز میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ ایک پیج پہ ہوں دنیا کو نہ دکھائیں لیکن ایک لائن ڈرا کر دیں کہ بھائی جان ہم ان دی انٹرسٹ آف ملک و قوم، کہتے ہیں نا ملک و قوم کے مفاد میں یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اگر ہم یہ کام کریں تو پھر آپ امریکہ یا کسی اور سپر پاور کے کہنے کے اوپر کوئی ہماری ٹانگیں نہ کھینچے۔ اچھا شاہ جی دیکھیں نا جیسے آپ نے کہا کہ اکلوتی سپر پاور سے آپ تعلقات خراب تو نہیں کر سکتے، تو کیا ایسے راستے تو نکالے جا سکتے ہوتے ہیں نا؟ دیکھیں جیسے تیل کے ایران کے ساتھ ہے کہ ایران سے تیل اور گیس جو ہے پاکستان بھی لینا چاہ رہا ہے، وہ پائپ لائن بھی بچھی ہوئی ہے پاکستان کی سرحد تک، ایران اپنے حصے کا کام کر چکا ہے لیکن پاکستان نہیں کر پایا، جبکہ دوسری طرف انہی امریکی پابندیوں کے باوجود بھارت اسے تیل کی جو ہے وہ ٹریڈنگ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا مزاج کہ پاکستان جو ہے وہ ان قوتوں کو باور کرا سکتا ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں شدید قسم کا انرجی بحران ہے، ہم نے کہیں نہ کہیں سے تو حل کرنا ہے نا، ورنہ اگر یہ بحران بڑھتا گیا تو پھر تو خطہ جو ہے وہ تباہی کے راستے پہ کنارے پہ آ جائے گا۔ میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں چوئی صاحب کہ مجھے ایک چیز بتائیں، یہ تو تیل کی خریداری ہے نا، آپ نے حوصلہ پکڑ لیا تو آپ نے انڈیا کے 5 کے مقابلے میں 7 دھماکے کر دیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ کام کرنے سے پہلے یہ چھوٹا ہے، مثلا ایٹمی دھماکے سے تو بہت چھوٹا ہے، لیکن پھر ریاستی اداروں کو بلا کے بالکل خفیہ آپ میٹنگ کریں کہ بھائی جان یہ کام ہم ملک و قوم کے مفاد میں کر رہے ہیں اور کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اس بیس کے اوپر کل کو ایک سپر پاور جو ہے اس کی امریکہ کے کہنے کے اوپر بڑی جڑیں ہیں نا ہر ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر، پھر گورنمنٹ کی جو ہے نا ٹانگیں نہ کھینچی جائیں۔ ہوتا یہ ہے سر کہ بھٹو صاحب اگر لاتے ہیں ایٹمی پلانٹ تو اس کی پاداش میں پھانسی کے تختے پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ نواز شریف اگر دھماکہ کرتا ہے تو سر اگلے سال اسے اٹھا کے 13 سال کیس میں جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ تو ان کی قسمت اچھی ہے ٹھیک ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اگر گیس پائپ لائن کا معاہدہ کر دیا ایران سے سر مر تو نہیں گئی۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ 2013 کے بعد کسی گورنمنٹ نے اس معاہدے کو آگے چلانے کے لیے کوئی جرت نہیں کی، کوئی جرت نہیں کی ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا جرت کی ضرورت ہے ٹھیک ہے، اس کے اندر بے شک تمام سیاسی جماعتوں کو بھی ایک پیج کے اوپر لیں اور معاہدہ کرے تحریری، سیاسی جماعتوں کو جو لے کے آئیں تو بالکل عوام کے سامنے وہ لے کے آئیں بالکل کہ بھائی جان یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ امریکن قرارداد اگر ایوان نمائندگان کو پاس کرتے ہیں تو اس کے اندر جناب چلو تحریک انصاف کی حق میں ہوئی ہے تو اس نے ہاں کر دی، ساری جماعتیں ملک اور قوم کے مفاد کے اوپر ایک پیج پہ آئیں کہ بھائی جان یہ ہمیں کرنا پڑنا ہے، اس کے بغیر پاکستان نہیں چلتا، پاکستان کے عوام نہیں چلتا، پاکستان کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جب تک نہیں کریں گے سر، انڈیا بھی جس طرح آپ نے کہا خرید رہا ہے بالکل، تو سر انہیں بھی بالکل خریدنی چاہیے ایران سے۔ انہیں کیا کر لیا امریکہ نے؟ انہیں کیا کر لیا؟ امریکہ صرف اس کو آنکھیں دکھاتا ہے جو آگے سے بھیگی بلی بن جاتا ہے۔ آج تک ایران کا کیا بگاڑ لیا اس نے؟ تو یہ چیزیں بالکل ہونی چاہیے۔ اس کے لیے چاہے اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ سارے ایک پیج پہ آئیں، سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ کرنا چاہیے، یہ بالکل سر جی ہونا چاہیے۔ اینی آؤ کسی بھی قیمت کے اوپر پاکستان اور ملک اور قوم کا مفاد جو ہے نا اسے اولویت دینی چاہیے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے شاہ جی کی رائے سنی کہ انرجی ہی پاکستان کا وہ بحران ہے جو سارے بحران جتنے بھی پیدا ہو رہے ہیں ان کی ماں ہے ایک طرح سے۔ اگر پاکستان
اپنے انرجی بحران پر قابو پا لیتا ہے تو یہ جو ہمارے ہاں مہنگائی کے ایشوز ہیں، باقی اس طرح کے اور مسائل ہیں اس سے جڑے ہوئے، اور ہمارے ہاں جو قرض مانگنے کی کیوں ہمیں نوبت پیش آتی ہے آئے روز، ان سب سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے کہ ہماری صنعت جو ہے، برآمدی صنعت جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے خواہ آذربائیجان سے جہاں پہ یا وسط ایشیائی ریاستیں جو ہیں دیگر، ان سے معاہدہ کیا جائے، روس سے سستی LNG خریدی جائے، یا ایران سے تیل اور گیس خریدا جائے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ اگر آج ہم نے یہ موقع ضائع کر دیے تو شاید یہ ملک آگے سنبھل نہ سکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔